اچھا، گفتگو تو یہ ممین جمہور تصحیح سے ہے۔ گزشتہ نقطہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی اس کو بیان کر دیں۔ یہ الیون والا نا، یہ جو پیچھے عبارت تھی ومنہ الیون مما لیس لہ واحد من لفظہ وکعالمین مما واحد عام فی دلالت منہ، تو الیون کے متعلق مصنف نے یہ لکھا کہ لیس لہ واحد من لفظہ، کہ اس کا جو واحد ہے وہ اس کے لفظ سے موجود نہیں ہے، جبکہ جو لغت ہے ہمارے پاس القاموس، اس میں العلیون کو جو ہے وہ واحد کے طور پہ لکھا گیا، اور الیون کو جو ہے نا اس کی جمع کے طور پہ لکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، الالیو اور الیون۔ تو یہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ مصنف سے ہم اختلاف کریں گے ابن ناظم سے، اور ہم کیا کہیں گے کہ الیون کا لفظ موجود ہے، الیون کا جو واحد ہے اس کے لفظ موجود ہے، بس فرق کیا ہے کہ اس کا جو واحد ہے وہ عام ہے۔ الی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ بلند ترین جگہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہو بلند ترین۔ لیکن جب آپ الیون میں آتے ہیں تو اس میں جنت کے اعلیٰ مقام کا جو نام ہے اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ تو لہذا الیون میں بھی وہی حالات ہیں جو عالمین میں ہیں۔ عالمین میں ابن ناظم نے کیا لکھا ہے کہ مما واحدہ، کہ اس کا واحد تو ہے اس کے لفظ، لیکن اس کا جو واحد ہے وہ کیا ہے جی؟ عام ہے۔ عام ہے کس سے جی؟ لدلالت منہ، عالمین کی دلالت سے، اور عالمین کے معنی سے زیادہ وسیع کیا ہے؟ اس کا واحد کا لفظ ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ عالم جو ہے وہ تمام چیزوں کو شامل ہے، نباتات اور باقی ساری چیزوں کو، اور ابن ناظم کی تحقیق کے مطابق جو عالمی جمع ہے یہ فقط اس کے ساتھ خاص ہے، نبی رسول کے ساتھ خاص ہے۔ تو الیون بھی ایسے ہو جائے گا کہ الیون میں جو واحد ہے وہ تمام بلند چیزوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، تمام بلند جو مکان ہیں ان کو شامل ہے، لیکن جو اس کی جمع آ رہی ہے الیون، وہ فقط کیا ہے؟ جنت کے جو ہے وہ خاص جو مقام ہے اس کو کیا شامل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا الیون میں جو ہے یہ کہنا تھوڑا دقیق نہیں ہوگا کہ مما لیس لہ واحد من لفظہ، من لفظہ کی جگہ پہ مما معنی کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کا واحد نہیں ہے، من معنی اس کے اپنے معنی سے کیا اس کا واحد نہیں ہے۔ چلیے یہ گزشتہ بحثی۔ ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ومن جموع تصحیح، آج کے درس کی جو عبارت ہے ومن جموع تصحیح، عبارت یہاں سے ہے کہ ومن جموع تصحیح التي لم تستوف فی الشروط اہلون مما سالم فیہ بناء واحدہ۔ یہاں پہ مصنف نے یعنی ابن ناظم نے شروع کیا تھا اس بات کو کہ جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہ تین چیزوں کو دیتے ہیں۔ اس میں سے پہلی کیا بیان کی تھی؟ اسم جمع، ٹھیک ہے جی، دوسری جو ہے وہ جمع مکسر بیان کی تھی، اور تیسری جو ہے وہ ابھی جمع تصحیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تیسری جو ہے وہ ہے تو جمع تصحیح، لیکن التی لم تستوفی الشروط، جمع تصحیح ہونے کے باوجود اس کی جو شروط ابھی ہم نے بیان کی نا جمع مذکر سالم والی، وہ اس کے اندر پوری نہیں ہوتی۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک اہلون کی کیا مثال ہے؟ اہلون کو جمع صحیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مما یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ سالم فیہ بناء واحد ہی، کہ جس میں اس کے واحد کی بنا سالم رہتی ہے۔ وہ کیسے سالم ہو رہی ہے جی؟ کیونکہ فإنہ جمع اہل، یہ اہل کی جمع ہے، اور اہل میں آپ شروع کے لفظوں کے حرکات کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اہل میں حمزہ مفتوح تھا، ہاں ساکن تھی، تو جمع میں بھی ایسی رہی، اہلون کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شرائط اس کے اندر پھر کون سی نہیں ہے؟ کہتے ہیں شرط اس کے اندر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وَهُوَ لَا عَلَمٌ وَلَا صِفَةٌ، کہ نہ ہی یہ علم ہے نہ ہی یہ کیا صفت ہے۔ جبکہ مذکر سالم میں ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ عاقل کے لیے ہونی چاہیے، چلیں اہلون عاقل کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن عاقل کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ یہ علم سے تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی کیا یہ صفت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ نہ علم نہ صفت، پھر اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس ہے یہ، ٹھیک ہے، نہ علم نہ صفت ہے، یہ کیا اسم جنس سے کہتے ہیں، یعنی کلی طور پہ آپ کہہ دیں کہ جو اہل ہیں۔ فتصحیح و شاذ، تو لہٰذا اس کی تصحیح کیا ہو جائے گی؟ یعنی جمع صحیح اس کی بنانا کیا ہے؟ شاذ ہو جائے گا، یعنی یہ جو جمع تصحیح اس کی آئے گی، جمع سالم آئے گی، یہ کس میں چلی جائے گی؟ شاذ میں چلی جائے گی، کہ جس میں قواعد کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور کما شذ تصحیح الوابل فی قول الحضلی، اس کے بعد مصنف
عربی اشعار سے شواہد لے کر آتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری جمع صحیح شاذ بنائی گئی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جمع سالم ہوتی ہے اور کیا ہے شاذ ہوتی ہے۔ اس میں سے لفظ جو ہے وہ وابل کو لے کر آ رہے ہیں کہ وابل کا جو مطلب ہے موسلا دار بارش کا ہے، ٹھیک ہے، موسلا دار بارش بڑے بڑے قطروں والی، وابل اسے کہتے ہیں۔ تو اب جب وابل کو ہم نے بارش کا نام رکھ دیا کہ زوردار برسنے والی بارش وابل، تو یہ کیا ہوگی؟ صفت تو ہوگی، ٹھیک ہے، ایک بارش کی صفت نام ہو گیا، یعنی بارش کی ایک صفت ہوگی، المطر الوابل آپ یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ علم کے طور پہ سے لے لیں کہ خاص جو بارش ہے اس کا یہ علم رکھا گیا، تو علم اور صفت دونوں کیٹیگری میں یہ آ سکتی ہے یہ بات۔ لیکن مشکل کیا ہے جی؟ وہ جو پہلی چیز تھی کہ عاقل کے لیے ہو، تو یہ عقول میں سے، ذوی العقول میں سے یہ کیا چیز نہیں ہوگی۔ تو جب یہ ذوی العقول میں سے نہیں ہوگی تو پھر اس کی جو جمع بنائی جائے گی جمع مذکر سالم، وہ کس میں چلی جائے گی؟ شاذ میں کیا چلی جائے گی، کیونکہ شرائط کیا ہیں اس کی پوری نہیں تھیں۔ تو وابل کی جمع تصحیح وابلون آتی ہے، وہ کیسے جی؟ یہ شعر نیچے والا دیکھیں، تلاعب الریح بالعصرین قصتلہ والوابلون وتحتان تجاوید، یہاں پہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الوابلون کیا لکھا ہوا ہے؟ وابلون کیا مطلب کہ اس کی جمع کیا آئی ہے؟ واو اور نون کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، فإنہ لما لا یعقل، جب کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کس کے لیے ہے؟ لما لا یعقل کے لیے، غیر معقول کے لیے۔ فحقہ ان لا یصح، اس کے حق کیا ہے اس کا؟ کہ یہ صحیح نہ ہو، یعنی جمع تصحیح اس کی نہ ہو۔ ولیکن ورد، لیکن جمع تصحیح عربی زبان میں آ گئی، فواجب قبول ہو، تو اس کو قبول کرنا ضروری ہو جائے گا۔ آپ شاذ چلیں کہہ دیں لیکن قبول تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کما شذ تصحیح مرقہ فی قول بعضہم، جیسے کہ بعض کے قول میں جو مرقہ کی جو جمع تصحیح آئی ہے یہ بھی کیا ہے؟ شاذ میں چلی جائے گی۔ مرقہ کیسے کہتے ہیں؟ مرق جو یہاں پہ استعمال بھی ہوتا ہے، سالن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرقۃ سالن۔ تو اب مرقت کی جمع کیا آنی چاہیے؟ مرقات آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم تو اس کی مرقون تو نہیں آنی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا ہے جی مرقون جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ جملہ کیا ہے جی؟ اطعمنا، ٹھیک ہے جی، اطعمنا، بلکہ انہوں نے ہمیں کیا کھلایا، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اطعمنا ہم نے کھلایا، ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اطعمنا مرقتاً من مرقین، ٹھیک ہے جی، کہ مرقین میں سے ہم نے کیا ہے جی ایک مرقہ جو ہے وہ کھلایا۔ تو یہاں پہ مرقین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ اے امراقن من لحوم شتیٰ، ٹھیک ہے، یعنی مرقین یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، تثنیہ کے طور پہ نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے یہ اصل میں مرقون تھا۔ مرقون میں جب حرف جارہ من لگا تو اب یہ جری میں کیا ہو جائے گا؟ یا کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مرقینہ میں مرقینہ پڑھیں گے۔ تو مرقینہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اے امراقن، ٹھیک ہے، یہ امراق کیا ہے؟ جمع ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی من لحوم شتیٰ، مختلف قسم کے گوشت تھے، ان سے جو ہے وہ امراق بہت سارے کیا ہے سالن تیار کیے گئے۔ تو اب امراق کی جگہ پہ کیا بولا گیا؟ مرقین کیا بولا گیا؟ مرقون کیا بولا گیا؟ تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ پھر جو جمع اپنے واو اور نون کے ساتھ بنا لی ہے غیر ذوی العقول کی، یہ کس میں ڈالیں گے جی؟ شاذ میں ڈالیں گے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَكَثُرَ هَذَا الْاِسْتِعْمَالِ، یہ جو استعمال ہے، یہ استعمال کیا مطلب ہے؟ یعنی جمع کس کے ساتھ بنانا؟ واو اور نون کے ساتھ بنانا۔ یہ استعمال زیادہ ہے کہاں پہ جی؟ فی باب السنین، باب السنین میں یہ باب زیادہ ہے۔ باب السنین سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر وہ ثلاثی اسم جس کے آخر پہ کیا ہے حذف کر کے اور اس کی جگہ پہ ہا لگائی گئی، کہتے ہیں وہاں پہ یہ استعمال زیادہ ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مؤنث، باب السنین سے کیا مراد ہے؟ ہر مؤنث بالتا، جو تا کے ساتھ مؤنث بنایا گیا ہو، اور کیا ہو جی؟ محذوف اللام، کل مؤنث بالتاء، اور کیا ہے؟ محذوف اللام، وہ کیا ہے؟ محذوف اللام بھی ہو، اور کیا ہے جی؟ غیر ثابت التکسیر، اس کی جمع مکسر بھی ثابت نہ ہو۔ فیجیء بسلامت ما اولہ مکسور، تو پس یہ جمع سالم کے طور پہ آتا ہے، جمع تصحیح کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔
فیجیء بسلامت، بس یہ سلامت کے ساتھ آتا ہے. کون سلامت کے ساتھ آتا ہے؟ کہ ما اول ہو مکسور، ان کے جس کا اول کیا ہو مکسور ہو. یعنی یجیء کا ہم فائل کیا بنائیں گے؟ نہیں، یجیء کا فعل ہم یہ بنائیں گے ما اول ہو مکسور ان کا. فیجیء پس آتا ہے، کون آتا ہے؟ جس کا اول مکسور ہو وہ آتا ہے بے سلامت، سلامتی کے ساتھ آتا ہے، جمع سالم کے ساتھ آتا ہے. ایک یہ معنی کر سکتے ہیں. یا یجیء کا فائل جو ہے وہ ضمیر پلٹائیں جو ادھر کلو مؤنث کی طرف پلٹ رہی ہو. یعنی ہر مؤنث آ جاتا ہے. کون سا مؤنث؟ جو بھی بیان کیا ہے کہ جو تا کے ساتھ مؤنث ہوتا ہے، جس کا لام حذف ہو جاتا ہے اور اس کی جمع مکسر ثابت نہیں ہوتی، تو یہ والا مؤنث آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ بسلامت ما، اس چیز کی سلامتی کے ساتھ آتا ہے کہ جس کی اول کیا ہو مکسور ہو. یعنی اس کو سالم رکھنا جس کی اول مکسور ہو. یہ تھوڑا معنی کیسے بنائیں گے اس کو صحیح؟ اس چیز کی سلامتی کے ساتھ آتا ہے کہ جس کا اول مکسور ہو. یعنی جس کا اول مکسور ہو تو اس کی جو جمع آتی ہے وہ سالم آتی ہے. یوں اس طرح کی کیا تشریح آپ کر سکتے ہیں. بات تو پھر وہی مؤنث والی بھی آ جائے گی. ہاں، بات تو وہی مؤنث کی ہو رہی ہے. ہاں، بات تو وہی مؤنث کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بات مؤنث کی ہو رہی ہے. بس یہ کہ یجیء کا فاعل کیا بنائیں گے؟ فیجیء بسلامت، پس سلامتی کے ساتھ آتا ہے. کون سلامتی کے ساتھ آئے گا؟ ما اول مکسور، کہ جس کا اول کیا ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے. کا آرتن نہیں بلکہ اول مکسور ہم لے رہے ہیں نا. ایرتن، ایرتن کی جمع سالم آئے گی. جمع سالم کیسے آئے گی؟ ایرین آئے گی. ٹھیک ہے، ایرتن میں ایرون اور ایرین، اس میں جو را کی حرکت ہے وہ تو نہیں دیکھنی کیونکہ وہ اس کا آخر بن رہے ہیں اور وہ اسی واو اور یا کے کیا رہے گا؟ تابع رہے گا. تو خود جو حمزہ کی حرکت ہے نا یہ کیا رہے گی؟ یہ سالم رہے گی. تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ جمع میں جا کے تغییر جو بالحرکات تھی وہ واقعہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. ایرتن سے ایرین ہو گیا، اور میعتن سے کیا ہو گیا؟ معین، معون اور معین. فیجیء بسلامت، تو یہ کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ آئی ہے. آگے کیا ہے؟ وبتغیر ما، وبتغیر، فیجیء بتغیر، اور یہ تغیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، کون تغیر کے ساتھ آتا ہے؟ ما اول مفتوح. اچھا، بلکہ وہی ابھی پہلے والا معنی مجھے درست لگ رہا ہے کہ یجیء کا فاعل جو ہے وہ وہی ضمیر پلٹیں بنائیں، نہ کہ جو ہے وہ ما اول کو بنائیں. یجیء مؤنث، یعنی وہ مؤنث جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ آتا ہے. کس کی سلامتی کے ساتھ آتا ہے؟ کہ جس کا اول مکسور ہوگا. یعنی جس کا اول مکسور ہوگا تو اس میں جو مؤنث ہے وہ سلامتی کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، جمع میں جا کے مؤنث کیا سلامتی کے ساتھ آئے گا. وہ بتغیر، اور یہی جو مؤنث ہے وہ تغیر کے ساتھ آ جائے گا. کس کے تغیر کے ساتھ؟ ما اول مفتون، کے جس کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. جیسے سنت ان میں کیا کہہ دیں گے؟ سنین کہہ دیں گے. وب وجہین، اور دونوں وجہوں کے ساتھ آئے گا. کون؟ ہاں، وب وجہ ہے. پھر یہاں پہ وجہ کو مضاف نہیں کیا ماں کی طرف. وب وجہین میں وب وجہین یعنی پورا ہوگا نا جملہ، ماں کی طرف مضاف نہیں کیا. وب وجہین، اور دو وجہین کے ساتھ آتا ہے. پھر کون آتا ہے؟ پھر ماں کو آپ کو کہنا پڑے گا. ما اول مضموم، کہ جس کا اول کیا ہو مضموم. تو لہٰذا یعنی یہ جو تیسرا آپ نے لفظ دیکھا نا، اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ یجیء کو جو فاعل ہے نا وہ مصنف کیا بنا رہے ہیں؟ ما کو بنا رہے ہیں تینوں میں. فیجیء ما وبتغیر، تغیر نہیں کہیں گے، وبتغیر ما، اور نیچے کیا کہہ دیں گے؟ وب وجہین ما. ٹھیک ہے، تینوں میں جو ما کس کا فاعل بنے گا جی؟ اسی یجیء کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. ٹھیک ہے، تو عبارت کو ہم یوں حل کر لیتے ہیں کہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمع ہے واو اور نون کے ساتھ، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں، اور یا اور کیا ہے نون کے ساتھ نصبی اور جری حالت میں، کثر ھذا الاستعمال، یہ استعمال زیادہ ہے باب سنین میں. ٹھیک ہے، باب سنین کی وضاحت کر دی کہ ہر مؤنث جس کے لام کو حذف کیا گیا ہو اور اس کو مؤنث بنائے گا تا کے ساتھ. پھر اس میں کیا تین قسمیں کی کہ اس میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں جمع جو ہے وہ صحیح آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح میں انہوں نے کیا مثال دیا ہے کہ جس کا اول کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، تو اس کی جمع کیا آ جائے گی؟ صحیح آ جائے گی.
ایرا سے کیسے بنائیں گے؟ ایرین بنائیں گے. میا سے کیا بنائیں گے؟ معین بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ آپ بالکل اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ مصنف نے کیا بات کی تھی؟ جمع تکسیر کی بات کی تھی. تو یہاں سے مصنف کی بات کیا ہے؟ یہ ٹکرا جائے گی نا. اس میں مصنف نے اوپر کیا مثال بیان کی تھی؟ ایرا سے ایرین کی مثال بیان کی تھی. اور وہاں پہ کیا کہا تھا نیچے کہ فہاز ہی کلوہا جموع تکسیر ہیں. یہ سارے فاضی کلوہا جموع تکسیر ہیں. وہاں پہ کیا کہا تھا؟ یہ ساری کی ساری جمع مکسر ہیں. اور اس میں کہا بھی تھا کہ لتغیر لفظ الواحد فیہا، کیونکہ ان سب میں جو لفظ واحد ہے نا وہ تغیر ہو گیا. تغیر بھی کیا؟ حرکات والا. اسی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اگر لفظ آرتن پڑھتے ہیں تو آپ جمع میں کیا پڑھیں گے؟ ایرین پڑھ لیں تاکہ تغیر آپ بنائیں اور مصنف کی بات کیا ہو سکے؟ درست ہو سکے. لیکن آج جو ہے وہ مصنف نے جو ہے وہ نیچے آ کے اس کو واضح کر دیا کہ بھئی وہ جمع تصحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے جی؟ جمع تکسیر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے جی؟ جمع صحیح ہے. کیونکہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیجیو بسلامت، کہ یہ جمع کیا سلامت کے ساتھ آتی ہے. سلامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں واحد کا لفظ کیا رہتا ہے؟ سالم رہتا ہے، اس کی حرکات کیا تبدیل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ابن ناظم کا کیا ہو جائے گا؟ ایرین کی مثال میں ٹکراؤ ہو جائے گا ان کی بات کا. ٹکراؤ ان کا تغیر سے مراد حرکات ہم نہ لیں، اگر کوئی اور مطلب اس کے بدلے میں جو حذف ہو رہا ہے اس کے بدلے میں ہم کو الطاف لے کے آ رہے ہیں، تغیر سے وہ مراد لے لیں. نہیں، تغیر سے جو بھی مراد نہیں، تغیر تو ہو گیا نا. جب تغیر ہو گیا تو جمع مکسر میں چلا جائے گا نا. جمع سالم تو نہیں کہہ سکتے نا. نیچے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جمع سالم ہے جی. فیجیو بسلامت، یہ سلامتی کے ساتھ آتا ہے. یہاں پہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو تبدیل ہو رہی ہے، یہ جو اوپر ہم پڑھ رہے تھے جیسے مرکا تھا اور اوپر والی مثال وابلون کو تبدیل کر رہے تھے. نہیں، وابلون میں تو جمع سالم ہے نا. وابلون سالم ہے، اہلون سالم ہے. سالم کیا مطلب؟ واحد کی بنا سالم رہتی ہے نا. ٹھیک ہے، واحد کی بنا سالم رہتی ہے نا. مصنف نے کیا کہا کہ یہی جو ہے نا واو اور نون والی بنا کا سالم رہنا، واو نون کے ساتھ آنا، یہ باب سنین میں چلے گا. پھر باب سنین میں کہا کہ ہاں سلامتی وہاں پہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ باب سنین میں وہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ جس کا اول کیا ہو؟ مکسور ہو. اول اگر مکسور ہے اس کا تو وہ ایرین اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ معین بناتے ہیں، میتن سے معین. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ایرا کے بارے میں اوپر تو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس میں تو لفظ تغیر ہو جاتے ہیں، سالم رہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹکراؤ ہو جائے گا نا مصنف کی بات کا. ایسی واضح اشکال. اور پھر جمع جو ہے وہ تغیر باب سنین میں کہاں میں جمع آتی ہے تغیر کے ساتھ؟ وہ وہاں پہ آتی ہے کہ جس کا اول کیا وہ مفتوح ہو. ٹھیک ہے، سنتن سے سنین. تو ہم کیا کہیں گے کہ باب سنین میں جو جمع آنا ہے جمع سالم کا، وہ فقط خاص ہے ان صورتوں کے ساتھ کہ جس کا اول کیا ہوتا ہے؟ سالم ہوتا ہے. اور جس کا اول سالم نہیں ہوتا وہ فقط کس میں جائے گا جی؟ جمع تکسیر میں جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ بے وجہین ہے اور دونوں وجہوں کے ساتھ آ جائے گا. یعنی آپ جمع تکسیر بھی لے کر آ سکتے ہیں اور جمع کیا ہے؟ تصحیح بھی لے کر آ سکتے ہیں. کس کا کہ ما اول مضموم کے جس کا اول کیا مضموم ہے. جیسے قلتن میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، قلین بھی کہہ سکتے ہیں اور قلین بھی کہہ سکتے ہیں، بضم القاف اور بکسرہا. ٹھیک ہے، قلین اور قلین یہ دونوں میں شمار ہو جائے گا. تو یہ دونوں میں شمار ہو جائے گا. اگر قلین کہیں گے تو قلون کہیں گے، قلین کہیں گے تو یہ سالم میں چلا جائے گا، اور قلین کہیں گے تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ مکسر میں چلا جائے گا. اس کا ضبطن بھی، ہاں ضبطن بھی استعمال ہے. زبطن یعنی زبین اور زبین در دونوں کیا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زبد لفظ ہے. زبطن جی یہ کہاں پہ گزرا ہے؟ جنہوں نے کل مثال پیش ایرا اور ایرین کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیا تھا. ہاں، زوبتن. اچھا، زوبتن. ہاں، زوبتن بھی ایسے ہو جائے گا. زبین اور زبین کیا ہے؟ یہ دونوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اوپر والے متن میں کیا ہے؟ یہ پھر مشکل ہو جائے گی. ایرتن اور ایرین اور ان مثال، ہاں زوبتن مثال تو ٹھیک رہ جائے گی. اگر زبین پڑھیں گے تو وہ جمع تکسیر میں جائے گی. فقط بس اشکال اسی پہ رہے گا. ہاں، ایرتن والی مثال میں رہے گا کہ ایرتن اور ایرین کو کیا ہے اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس کو نیچے والی کیٹیگری میں شامل کرنا چاہیے. نیچے والی کیٹیگری کیا ہے کہ جمع تصحیح آتی ہے ان کی جن کی شروط کیا پوری نہیں ہوتی. تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ شروط کون سی پوری نہیں ہے؟ کہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے نا. ایرا کسے کہتے ہیں؟ آگ کی جگہ کو کہتے ہیں. تو چونکہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے لہٰذا وہ جمع تصحیح تو ہے، لیکن جمع تصحیح کیا شاذ میں کیا اس کو ہم شامل کریں گے؟ جمع تصحیح شاذ میں کیا شامل ہو جائے گی؟
اچھا آگے عبارت کیا ہے جی آپ کے پاس؟ وہ مثل حاضر استعمال لکھا ہوا ہے نا؟ جی ہاں یہ عبارت غلط ہے. اوپر کیا تھا؟ وَكَثُرَ هَذَا الْاِسْتِعْمَالُ، یہ استعمال باب سنین میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا کہا تھا کہ باب سنین میں زیادہ ہے، لیکن کون سا باب سنین کے غیر ثابت تکثیر ہے، کہ جس کی تکثیر کیا لغت میں ثابت نہ ہو، اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نیچے کیا کہیں گے؟ وَقَلَّ هَذَا الْاِسْتِعْمَالُ، یعنی مثل حاضر نہیں بلکہ قل حاضر استعمال. اور یہ جو استعمال ہے حاضر استعمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی جمع واؤ کے ساتھ، واؤ اور نون کے ساتھ آنا، اور کیا ہے یعنی رفی میں جمع جو رفی میں ہے واؤ اور نون کے ساتھ آنا، اور نسبی جری میں کیا یا کے ساتھ آنا. تو باب سنون میں یہ اسی طرح سے جمع آتی ہے مذکر سالم والی. ٹھیک ہے. لیکن کہاں پہ؟ وہ باب سنین کے جس کی تکثیر کیا ثابت نہیں ہوتی، یعنی اگر لغت میں ہم دیکھیں تو اس کی جمع مکسر کیا ثابت نہ ہو، تو وہاں پہ کیا یہ نظام چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس کی جمع مکسر بھی ثابت ہو. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے؟ جب جمع مکسر ہے تو پھر آپ یہ جمع مذکر سالم والی نظام کیوں آپ لے کر آ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے وقلہ، پھر جمع مذکر سالم والا جو استعمال ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا قلیل ہو جائے گا. وقلہ حاضر الاستعمال، حاضر استعمال یعنی یہ جو جمع مذکر سالم والا استعمال ہے یہ قلیل ہو جائے گا. کن صورتوں میں؟ وہ باب سنین کے فی ما ثابت تکثیر ہو، کہ جس کی لغت میں کیا ہے جمع مکسر بھی موجود ہے، تو مکسر کو چھوڑ کے کس کی طرف آنا جی؟ سالم کی طرف آنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلیل ہو جائے گا. جیسے ذوبتن کی مثال زبین دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ لغت میں اس کی جو ہے نا ایک جمع مکسر آئی ہے، اور یہ ہماری لغت میں موجود ہے القاموس میں. القاموس میں لکھا ذوبتن کی جو ہے وہ 3 جمع لکھی ہیں. پہلی جمع کیا لکھی؟ زبان لکھی. ذوبتن کی جمع کیا ہے؟ زبان لکھی. تو زبان کو کیا ہے جمع آپ کیا کہیں گے؟ جمع سالم تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واؤ نون کے ساتھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جیسے اسد کے اسود آپ بناتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو زبان کی جو زبان بنا دی، یہ اس کی کس میں چلی جائے گی جی؟ جمع تکثیر میں کیا چلی جائے گی. لیکن اس کے باوجود کیا ہے اس کی جمع جو ہے وہ واو اور نون کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی زبون بھی اور زبین بھی کیا آتی ہے اس کی. تو زبون یعنی ذات کے اوپر ضمہ کے ساتھ آتی ہے، زبون یعنی جمع سالم بھی آ جاتی ہے. اچھا، اور یہ استعمال کہاں پہ قلیل ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ فیما ثابت و تکثیر ہو، کہ جس کی تکثیر ثابت ہے وہاں پہ یہ استعمال قلیل ہے، وہ فیما. اور وہاں پہ یہ استعمال قلیل ہے کہ فیما یوزف منہ غیر اللام، کہ جس میں جو ہے وہ لام کے علاوہ کسی چیز کو کیا حذف کیا گیا ہو، یعنی اسے تا کے ساتھ مؤنث بنایا گیا ہو لیکن لام الفعل کیا حذف نہ ہو. جیسے لیدتن کی جو جمع ہے وہ لدون اور لدین جو آتی ہے، وہ لیدتن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں کیا ہے؟ والدن سے ہے. ٹھیک ہے. لیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عمر. ٹھیک ہے. ہم عمر جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا لیدتن کہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال کیا ہے جی؟ رقتن کی مثال ہے، ورقتن نہیں ہے، وہ عطف ہے، یعنی ورقتن. تو رقتن میں کیا حذف ہوا ہے؟ واو حذف ہوا ہے نا. اصل میں کیا وارہ کا لفظ ہے نا، تو اس سے کیا بن جاتی ہے؟ رکین بن جاتی ہے. رکا کا جو مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ موسم گرما میں بارش سے سبزہ اگانے والی زمین. چاندی کو بھی رکتن کہتے ہیں، چاندی کے ڈلے ہوئے سکے کو بھی رکتن کہتے ہیں. یہ ہے وارقن سے، لیکن رکتن کیا ہے؟ ان دونوں مثالوں میں کیا حذف ہے؟ غیر لام، یعنی جو فاؤل فعل ہے نا وہ کیا ان کا حذف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں تک کیا خلاصہ ہو گیا کہ مصنف جو ہے وہ جمع تصحیح شاذ کی کیا مثالیں ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں، کہ ہے تو جمع تصحیح لیکن جس کے اندر شروط جمع تصحیح والی پوری نہیں ہے. ان میں سے سب سے پہلے اہلون کو لے کر ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا کہ کون سی شرط پوری نہیں ہے جی؟ وہ نہ ہی وہ علم ہے نہ ہی صفت ہے، بلکہ اس میں جنس ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر تو وہ خود علم اور صفت والی شرط پوری نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وابل کے لفظ کو لے کر ہے. وابل کو کہا کہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے، لہذا جمع تصحیح کی شاذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پہ کیا لفظ لے کر ہے؟ مرقت ان کو لفظ لے کر ہے. مرق جو اس کی کیا ہے وہ بنا دیتے ہیں،
مرقین کیا بنا دیتے ہیں، اس میں بھی یہی بات کی کہ وہ غیر ذوی الکل کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کیا کہا کہ باب سنین جو ہے وہ اس میں موجود ہے، لیکن باب سنین میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ استعمال زیادہ ہے، اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ کہاں پہ زیادہ ہے کہ جس کا اول کیا ہو جی مکسور ہو، جس کا اول مکسور ہو تو وہاں پہ سلامتی کے ساتھ یہ استعمال زیادہ ہے۔ کہاں پہ زیادہ ہے؟ جہاں پہ ان کی جمع مکسر نہیں موجود، تو وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ اسی وجہ سے کیا ہے، ایرتن اور ایرین کی مثال اسی تیسری کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تیسری کیٹیگری کیا تھی کہ جمع تصحیح جن کی آتی ہے لیکن قواعد سے ہٹ کے آتی ہے شاذ میں، اور ایرتن اور ایرین کی مثال وہ پہلی کیٹیگری میں نہیں جائے گی جس کو مصنف نے کیا ہے پہلی کیٹیگری میں ڈالا تھا۔ وہ پہلی کیٹیگری کس کی تھی؟ جمع مکسر کی تھی، تو ہیں تو جمع مکسر لیکن سلوک جو ہے وہ جمع سالم والا کیا جاتا ہے، اس سے یہ پھر کیا ہٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدُ ذَا الْبَابِ۔ اچھا، اس کی تشریح کیا ہے شعر کی، یعنی باب سنین قد یستعمل مثل حین، کہ باب سنین جو ہے وہ کبھی ہین کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ حین کا کیا مطلب کہ حینن 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 کہتے ہیں نا، کہ اس کا اعراب ظاہری ہوتا ہے لیکن انقلاب کی طرف آپ نہیں جاتے، اور اس کا اعراب کیا کر دیتے ہیں آپ؟ اعراب بالحرکات دیتے ہیں، اور حرکات بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی فیجعل اعراب بالحرکات علی النون منونۃ، تو اس کا اعراب آپ قرار دیتے ہیں حرکات کے ذریعے سے نون کے اوپر، اور وہ بھی کیا ہے تنوین کی صورت میں۔ ولا تسقطها ولا تسقطها الاضافۃ، اور اس نون کو جو ہے وہ اضافت بھی کیا ہے نہیں گراتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نون کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ہین کی نون کی حیثیت ہے۔ ہین کی نون تو کیا ہے اپنی اصلی ہے نا، لیکن سنتن میں جو سنین آپ بنا رہے ہیں، ایرتن سے ایرین بنا رہے ہیں، عزتن سے عزین بنا رہے ہیں، ساری جو مثالیں اوپر دی ہیں باب سنین کی، اس میں جو نون لگائی جا رہی ہے وہ تو اضافی ہے، اصلی تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی سلوک کیا ہے؟ ہین کی نون والا کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اصلی شمار کیا جاتا ہے اور اضافت میں بھی اس کو نہیں گرایا جاتا۔ تو پھر کیسے کہا جاتا ہے؟ ھذا سنین کہا جاتا ہے، رأیت سنین کہا جاتا ہے، مررت بسنین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا اشتباہ ہو سکتا ہے کہ بھی سنین کی جو نون ہے یہ شاید اصلی ہے، حالانکہ اصلی نہیں ہے یہ وہ اس کی جمع کیا ہے وہ واو نون اور یا نون کے ساتھ جو لائی گئی تھی، تو اس کو جو ہے وہ سنین کے ساتھ ہی کیا ہے رکھ دیتے ہیں۔ قال الشاعر، و شاعر نے کیا کہا کہ دعانی من نجد فإن سنینہ، یہاں پہ اس نے ان سنینہ کہا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان، اگر ہم اس کو وہی اعراب جمع مذکر سالم والا دیں تو ان سنینہ کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ ہاں ان سنی ہے، کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ ان سنی ہے، نون کیا گر جاتے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان سنی ہے کہ بھیا اس نے کیا پڑھا؟ ان سنینہ جو ہے وہ پڑھا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ حدیث ہے کہ اللہم اجعلنا علیہم سنینن ہے، کسرین یوسف، سنینن کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اگر یہ اس کو اعراب جمع مذکر سالم والے دیتے تو کیسے پڑھتے؟ دوسرے کو ہاں، کسنی یوسف، یعنی پہلے کو کیسے پڑھتے؟ پہلے سنین اور کسرین دو ہیں نا۔ جی اللہم اجعل علیہم سنینن، سنینن کو جو ہے جمع مذکر سالم والا اعراب دیں۔ سنینہ، سنینہ بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے، اللہم اجعل علیہم سنینہ، مسلمینہ جیسے پڑھتے ہیں۔ آگے پھر کسرین یوسف کو کیسے پڑھیں گے؟ سنین مضاف ہو رہا ہے نا یوسف کی طرف، سنی یوسف، ہاں کسنی یوسف، جی ٹھیک ہے۔ تو روایت میں جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ روایت میں اس کو اعراب جو ہے وہ جمع مذکر سالم والا نہیں دیا گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ہین کی طرح کیا ہے اعراب ہے، مثل ہین ہو گیا، یہ ہین کی طرح ہو گیا۔ اچھا، قول ہو اس ناظم کا یہ جو قول ہے کہ وہ عند قوم یطارد، کہ یہ ایک قوم کے پاس مشہور ہے، یعنی ان اجراء سنین و باب و مجرہین، یعنی ان کا یہ کیا مطلب ہے کہ سنین اور اس کے باب کا جاری ہونا ہین کی جگہ پہ یہ کیا ہے؟ متاردن، یہ مشہور ہے، رائج ہے، عند قوم من النحویین، نحویوں کے ایک قوم کے ہاں، منہم الفراء، کے اس میں سے کیا فرا بھی ہیں، وقد استعملہ غیرہم، اور نحویوں کے اس قوم کے علاوہ باقیوں نے جو اس سے استعمال کیا ہے وہ علی وجہ شذوذ کیا ہے، شاذ کے طور پہ، یعنی قانون سے ہٹ کے ہے یہ، کما فی الحدیث المذکور، جیسے کہ نحویوں سے ہٹ کے اگر آپ حدیث مذکور کو دیکھیں تو وہ تو نحویوں نے تو استعمال نہیں کیا نا، وہ تو کلام عرب ہے، معصوم کا کیا کلام ہو گیا،
تو اس کو پھر ہم کس کے اوپر ڈالیں گے کہ یہ شاذ ہے، یعنی قواعد سے کیا ہے، ہٹ کے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اشعار کی تشریح رہتی ہے انشاءاللہ، اس کو پھر اگلے درس میں کیا ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔